پروگرام کیپٹل اسپیشل میں ہوں عبدالستار خان۔ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ اور والٹن ایئرپورٹ کی منتقلی میں قدرتی یا اتفاقیہ ملاپ۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی فارن فنڈنگ میں اور لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کی اربوں روپے کی جو زمین تھی، 3452 کنال اربوں روپے کی زمین، اس زمین کو والٹن ایئرپورٹ کی زمین تھی، والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس جگہ پر جو 3452 کنال زمین تھی، مہنگی ترین زمین، اربوں روپے کی زمین، اس میں پنجاب کے ایک بہت بڑے کمرشل سینٹر بنانے کی بنیادی وجہ ایک ہی وجہ تھی، اور اس میں ایک غیر ملکی کاروباری کمپنی اور ایک غیر ملکی ابوظہبی گروپ، رائل فیملی کا ایک فرد، اس کی پراسرار اور حیرت انگیز طور پر فیصلہ کن ہاتھ تھا۔ یہ غیر ملکی کمپنی ابوظہبی گروپ اور یہ ابوظہبی شاہی خاندان کے ایک فرد اور رکن اور ابوظہبی کے وزیر ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس نہیان بن مبارک النہیان ہے، جو پاکستان میں ابوظہبی گروپ کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے الفلاح بینک، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے 2013 میں ابراج کمپنی کے مالک عارف نقوی کی ملکیت وٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی کے اکاؤنٹ میں $2 ملین یعنی کہ 20 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے، جو بعد میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب یہ بات ہے 2013 کی، 2020 میں یعنی کہ 7 سال بعد وزیر اعظم بنتے ہیں عمران خان صاحب، اور لاہور کا والٹن ایئرپورٹ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو منتقل کر دیا جائے شہر سے باہر، اور والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر ایک کمرشل سینٹر بنا دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی اور واحد وجہ لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کا شہر سے باہر منتقل ہونا، اور جس جگہ پر جگہ خالی ہو جاتی والٹن ایئرپورٹ کی، وہاں پہ کمرشل سینٹر بننے کی ایک بنیادی اور واحد وجہ، وہ بھی ابوظہبی گروپ کا ایک اور سسٹر آرگنائزیشن ہے، تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اب 6 نومبر 2020 کو یہ آفیشیل لیٹر، یہ میٹنگ منٹس، یہ سرکاری دستاویزات سکرین پہ چل رہے ہوں گے۔ 6 نومبر 2020 کو پنجاب حکومت کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا لیٹر، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو بتا رہے ہیں، جو لیٹر میں چل رہا ہے، جو سرکاری دستاویزات کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، جو ریکارڈ پہ بات ہے سرکاری، لوگوں کو نہیں پتا، عام بندے کو نہیں پتا، میڈیا کو نہیں پتا، وہ کیا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہیں طلب کیا اسلام آباد۔ یہ 6 نومبر 2020 کا لیٹر ہے، اور انہوں نے سیدھی ایک ہی بات پوچھی تھی کہ چیف سیکرٹری صاحب یہ بتائیں کہ ابوظہبی گروپ کا جو سسٹر آرگنائزیشن ہے تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کو 50 فٹ بلندی کا NOC ملا ہوا تھا، جو کہ لاہور کے مبارک سینٹر کی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے لیے 500 فٹ بلندی کا NOC معطل کیوں کیا گیا، کیوں منسوخ کیا گیا؟ تو اسی ڈاکومنٹ میں چیف سیکرٹری کی طرف سے ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس کے لیے مجاز اتھارٹی سول ایویشن اتھارٹی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو 500 فٹ بلندی کا NOC جاری کیا تھا، وہ منسوخ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے پوچھا وجہ کیا ہے منسوخ کرنے کی، NOC منسوخ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جناب یہ والٹن ایئرپورٹ کی قربت ہے، کہ والٹن ایئرپورٹ جس جگہ پہ بنا ہوا ہے، اور یہ مبارک سینٹر جو ابوظہبی گروپ کی سسٹر آرگنائزیشن تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ بنا رہی تھی، اس کا فاصلہ بہت کم ہے، اور اس فاصلے پر جتنی بھی عمارتیں بنیں گی ان کو سول ایویشن کی طرف سے صرف 150 فٹ بلندی کا ہی NOC جاری ہوگا، اور یہ 500 فٹ بلندی کا NOC معطل اسی وجہ سے کیا گیا، منسوخ اسی وجہ سے کیا گیا، کینسل اسی وجہ سے کیا گیا۔
اگر والٹن ایئرپورٹ مین بولیوارڈ گلبرگ مہنگی ترین جگہ پر ہے، اگر یہ یہاں پر نہیں ہوگا تو مبارک سینٹر کو 700 فٹ بلندی کا NOC جاری کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے، اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے، فوراً سے پہلے حکم دے دیا کہ جناب جائیں اور یہ والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کریں شہر سے دور کہیں، اور یہ جو 3452 کنال زمین ہے اس پہ بہت بڑا پنجاب کا سب سے بڑا کمرشل سینٹر بنا دیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کسی طریقے سے آپ نے تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کو NOC جاری کرنا ہے، وہ 500 فٹ بلندی ہو یا 700 فٹ بلندی ہو، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اب یہ ایک واحد وجہ تھی، یہ ایک سب سے بڑی واحد وجہ تھی لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر منتقل کرنا اور وہاں پر ایک کمرشل سینٹر بنانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو دھابی گروپ، یہ شیخ بن مبارک النہیان، جنہوں نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں $2 ملین 20 کروڑ روپے عطیے کے طور پر، فنڈنگ کے طور پر، فورن فنڈنگ کے طور پر دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ 2013 میں۔ کس کے ذریعے دیے تھے؟ عارف نقوی صاحب، جو ابراج کمپنی کے مالک ہیں، وٹن کرکٹ لمیٹڈ کمپنی کے بھی مالک عارف نقوی صاحب۔ تو شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے $2 ملین دیے تھے، اور وہ $2 ملین تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ میں آئے۔ لیکن 7 سال بعد 2020 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو ابو دھابی گروپ یعنی کہ شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی کمپنی تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کا 500 فٹ بلندی کا جب NOC کینسل کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب آتے ہیں۔ آج وقت تھا کہ وہ اس مہربانی کا جو شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے 2013 میں کی تھی، $2 ملین 20 کروڑ روپے عطیے کے طور پر فورن فنڈنگ میں دیے تھے تحریک انصاف کو، اس مہربانی کا جواب دینے کا موقع عمران خان صاحب کو اس وقت ملا جب وہ خود وزیر اعظم تھے، جب وہ تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کا NOC معطل ہوا تھا، کینسل ہوا تھا، عمران خان صاحب نے جاری کر دیا۔ اب دیکھا جائے اس کے بعد کیا ہوا، پنجاب کا وہ کون سا محکمہ تھا، وہ کون سا ڈپارٹمنٹ تھا جو اس کام پہ نہیں لگ گیا کہ اب کس طریقے سے اس کو شفٹ کرنا ہے والٹن ایئرپورٹ کو۔ موجودہ جو جگہ تھی مین بولیوارڈ گلبرگ، مہنگی ترین جگہ ہے لاہور کی، 3452 کنال زمین ہے۔ پنجاب ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، چیف سیکرٹری پنجاب، بورڈ آف ریونیو، بینک آف پنجاب، ریونیو کا کالونیز کے ڈپارٹمنٹ، LDA، یہ سارے اس کام پہ لگ گئے اور میٹنگز ہو رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ میٹنگ شروع ہو گئی۔ چیف منسٹر کو سپرویژن کے لیے کہہ دیا گیا تھا عمران خان صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم، کہ کسی طریقے سے والٹن ایئرپورٹ لاہور کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے، اور تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ جو ابو دھابی گروپ کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے، جو لاہور کے مبارک سینٹر کی تعمیر کر رہی ہے، بلند و بالا عمارت ہے، اور وہ کس کی ہے؟ وہ شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی ہے۔ یہ شیخ نہیان بن مبارک النہیان کون ہیں؟ جنہوں نے 2013 میں تحریک انصاف کو $2 ملین 20 کروڑ کی فورن فنڈنگ کی تھی۔ اب حیرت کی بات ہے کہ جب یہ شفٹنگ ہو رہی تھی، جب فیصلہ کر لیا گیا تھا، میڈیا کو نہیں پتا تھا۔ میڈیا کو تو 1 مہینے بعد پتا چلا جب نرسری کے اوپر آپریشن ہوا ہے، جو نرسریاں بنی ہوئی تھی والٹن ایئرپورٹ پہ، تب میڈیا کو جا کے پتا چلا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ 1 ماہ تک میڈیا کو بھی نہیں پتا تھا، اور آج تک میڈیا کو اس بات کا نہیں پتا کہ والٹن ایئرپورٹ کے منتقل ہونے کی اور والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر کمرشل سینٹر بننے کی ایک ہی وجہ، بنیادی وجہ، وہ ابو دھابی گروپ شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی کمپنی تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کو NOC معطل ہونا، منسوخ ہونا، وہ وجہ تھی، اور اس کی وجہ، بنیادی وجہ والٹن ایئرپورٹ تھی۔ ایک جگہ پہ شاہی خاندان ہے، ابو دھابی گروپ ہے، ابو دھابی گروپ کے وہ رکن ہیں، اور وہ رائل فیملی کے رکن ہیں،
اور وہ پاکستان میں ابو دھابی گروپ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، کوئی ایک نہیں ہے، 6-7 کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس میں الفلاح بینک ہے جس کے وہ خود سربراہ ہیں، جس میں تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ مبارک سینٹر 2006 کا پروجیکٹ ہے، جب پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، جب پنجاب کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف تھے، جب پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، یہ اس وقت کا پروجیکٹ ہے۔ لیکن ناگزیر وجوہات کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہی رہا، معطل ہی رہا، اور 2006 کو دیکھ لو اور 2022 کو دیکھ لو، 16 سال سے یہ عمارت زیر تعمیر ہے، اور یہ اتنی بلند و بالا عمارت تھی، اس کا جو بنیادی سٹرکچر تھا، بنیادی پلان تھا کہ اس عمارت کی چھت سے آپ امرتسر کا گولڈن ٹیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کی عمارت بننی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ جو ابو دھابی گروپ کا ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے، جس کے مالکوں میں شیخ نہیان بن مبارک النہیان آتے ہیں، جنہوں نے تحریک انصاف کی $2 ملین کی فنڈنگ کی ہے، وہ آتے ہیں، ان کا 80% شیئر ہے، 80% شیئر ہے، باقی 20% شیئر پنجاب حکومت کا ہے۔ اب یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ شیخ نہیان بن مبارک النہیان وہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے، بہت بڑا ابو دھابی گروپ ہے، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں بھی کاروبار پھیلا ہوا ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے۔ بھئی وہ اپنی جیب سے اگر $2 ملین، ذاتی جیب سے $2 ملین، 20 کروڑ روپے پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے ان کی۔ لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے ایک قومی اثاثے کو، جو پبلک پراپرٹی ہے، جو ہماری آپ کی ہر ایک کی پراپرٹی، جو حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے، جو ریاست کی پراپرٹی ہے، اور آپ چونکہ وزیر اعظم ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہی موقع ہے کہ شیخ نہیان بن مبارک النہیان، جس نے میری جماعت کو $2 ملین، 20 کروڑ روپے کی فورن فنڈنگ 2013 میں کی تھی، اب میرے پاس موقع ہے 2020 میں، یہ مسئلے میں گئے، ان کو مسئلہ پڑا ہے، میں ان کو بیل آؤٹ کر سکتا ہوں، اور جو مہربانی کی گئی تھی اس کا اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ واقعی ماننے کی بات ہے کہ اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 21 فروری 2021 کو، 1.5 سال گزر چکا ہوا تھا، فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ والٹن ایئرپورٹ شفٹ ہو جائے گا، کمرشل سینٹر بن جائے گا۔ 1.5 سال بعد 21 فروری 2021 کو پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ابو دھابی کا دورہ کرتے ہیں، اور ابو دھابی کے دورے کے دوران وہ صرف ایک شخص کو وہاں ملتے ہیں، یہی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، جو ابو دھابی کے وزیر ٹالرنس اور کو ایگزسٹنس بھی ہے، اور ابو دھابی گروپ کے مالکان میں بھی آتے ہیں، اور الفلاح بینک پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، اور تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے بھی مالکان میں سے ہیں۔ یہ پھر ایک MOU سائن ہوتا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے، کن کی موجودگی میں؟ پاکستان کی طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے، اور ابو دھابی حکومت کی طرف سے شیخ نہیان بن مبارک النہیان تھے، اور 60 ارب روپے کا یہ انویسٹمنٹ کا MOU سائن ہوتا ہے کہ 60 ارب روپے ابو دھابی کی حکومت لاہور جیل روڈ میں مبارک سینٹر کی تعمیر پہ 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کرے گی۔ ابھی تک وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ 21 فروری 2021 کی بات ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ اتنے ارب روپے لاہور کے جیل روڈ پہ جو زیر تعمیر مبارک سینٹر ہے اس کی تعمیر پہ لگے گا۔ اب یہ کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ وقت آنے پر آپ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ کہاں فورن فنڈنگ کا فیصلہ آیا کہ تحریک انصاف کو ہونے والی فورن فنڈنگ میں 31 کروڑ روپے ایسے ہیں جس کا تحریک انصاف نے بتایا ہی نہیں تھا، اتنے اکاؤنٹ ایسے تھے جس کا تحریک انصاف نے ذکر تک نہیں کیا تھا، اور اسٹیٹ بینک کی وجہ سے جو سکروٹنی کمیٹی نے مختلف بینکوں سے جو معلومات لی تھی تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے، اس میں یہ بات آئی، اور اس میں یہ بات کہیں بھی رپورٹ میں یہ مینشن نہیں ہے
کہ عارف نقوی کی جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے اس نے $21 لاکھ سے زائد کی فورن فنڈنگ کی تھی، تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے۔ انہی پیسوں میں سے 20 کروڑ روپے شیخ نایان بن مبارک النہیان کے تھے جو انہوں نے فورن فنڈنگ کی تھی 2013 میں۔ obvious بات ہے کہ عمران خان صاحب 2013 میں وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، لیکن 2018 میں وزیر اعظم بن گئے، اور 2018 میں وزیر اعظم بننے کے بعد 6 نومبر 2020 کو وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنی جماعت پر کی گئی مہربانی، شیخ نایان بن مبارک النہیان کی طرف سے کی گئی مہربانی کا وہ جواب دے سکے۔ اور لاہور کا والٹن ایئرپورٹ، لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنا تھا، اس کی کوئی اور وجوہات ہوتی۔ شفٹ کرنے کے بعد اس جگہ پر جو 3452 کنال کی جگہ ہے، اس جگہ پر کمرشل سینٹر ہی بنتا، اس کی اور وجوہات ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف ابو دھابی گروپ کی سسٹر آرگنائزیشن اور شیخ نایان بن مبارک النہیان کی کمپنی تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کو NOC کینسل ہونے کی وجہ سے ہوا کہ سول ایویشن نے NOC کینسل کر دیا تھا۔ تو وجہ اس کی یہی تھی کہ لاہور والٹن ایئرپورٹ مبارک سینٹر کی بلڈنگ، اس کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہاں صرف 150 فٹ بلندی کا ہی NOC مل سکتا تھا۔ والٹن ایئرپورٹ نہیں ہوگا تو 500 فٹ بلندی کیا، 700 فٹ بلندی کیا NOC جاری ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہی تھا کہ کسی طریقے سے والٹن ایئرپورٹ کو دور پرے کرو اور تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کو NOC جاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔